السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج میں قرآن سے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 180 بخل اور کنجوسی کے متعلق اس کی تفسیر اور ترجمہ سنانے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُؤْتَوْنَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے اور وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ وہ بخل جیسے حرام قرار دیا گیا ہے یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دے انسان وہاں خرچ نہ کرے، مثلا زکوٰۃ دے۔ ایسی صورت میں جو مال انسان بچا رکھے گا قیامت کے دن وہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ حدیث میں اس کی تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ ایسا مال ایک زہریلے سانپ کی شکل میں منتقل کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو اس کی باچھیں پکڑ کر کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلتهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تونگر ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو۔ جب زکوٰۃ وغیرہ کے احکام آئے تو بعض یہودیوں نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اس قسم کی گستاخانہ جملے کہے تھے۔ ظاہر ہے کہ عقیدہ تو ان کا بھی یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فقیر ہے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ کے حکم کا مذاق اس طرح اڑایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بیہودہ جملے کا کوئی جواب دیا، بلکہ اس پر عذاب کی وعید سنائی۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ سورہ توبہ اور آیت نمبر 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں
اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان علماء کے حوالے سے خاص طور پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ رشوت لے کر لوگوں کی مرضی کے مطابق شریعت کو توڑ موڑ ڈالتے ہیں، اور اس طرح اللہ کے مقرر کیے ہوئے صحیح راستے سے لوگوں کو روک دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ آیت براہ راست ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بخل کی وجہ سے مال جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے شرعی حقوق ادا نہیں کرتے تھے، لیکن آیت کے الفاظ عام ہیں اور ان کا اطلاق ان مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے جو مال و دولت اکٹھا کرتے چلے جائیں اور وہ حقوق ٹھیک ادا نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر عائد کیے ہیں، جن میں سے سب سے اہم زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے پیارے دوستوں، آپ لوگوں کو یہ سورہ آل عمران اور سورہ توبہ کے ان آیتوں کا اردو ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ اچھی سمجھ پیدا کرے اور آپ لوگ اس کو سمجھیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کوشش یہی ہے کہ قرآن کو اچھے سے پڑھ کر سمجھا جائے، اچھے سے پڑھیں اور اچھے طریقے سے سمجھیں معنی اور مفہوم کے ساتھ میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذہن وسیع کرے گا اور ایمان کے اندر روشنی ڈالے گا اور ہدایت دے گا، اور انشاءاللہ سچے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگ سچے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور اسی سے سیدھا راستہ طلب کریں، اور وہی دینے والا ہے اور وہی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر کسی اگلی ویڈیو میں کسی اچھے موضوع پہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔